السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو علم اور زبان کے بارے میں کچھ بتاؤں گی۔ آج سے کئی صدیوں پہلے کا انسان غیر تہذیب یافتہ تھا۔ وہ غاروں میں رہتا اور شکار کر کے اپنی بھوک مٹاتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ تہذیب کی ابتدا ہوئی اور انسانوں نے مل جل کر رہنا سیکھا اور کھیتی باڑی کر کے فصلیں کاشت کیں۔ کھیتی باڑی کے لیے انسان کو پانی کی ضرورت پڑتی تھی، اس لیے پہلے تہذیبوں کی ابتدا دریاؤں کے کناروں پر ہوئی۔ تہذیب کی ابتدا کے ساتھ ہی انسان کو مطلب کی ادائیگی اور تقریر و تحریر کے لیے زبان و بیان کی ضرورت محسوس ہوئی۔ رفتہ رفتہ تحریر کا رواج پڑا۔ ابتدائی دور کی تحریر قدرتی مناظر کی تصاویر پر مشتمل ہوتی تھی، یعنی انسان کے لیے انسان بنا دیا اور درخت کے لیے درخت۔ آج بھی چائنا کا رسم الخط بہت حد تک قدرتی مناظر اور اشکال سے ملتا جلتا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ ان اشکال کی جدید شکل ہے۔ پھر زبانوں کی ترقی کے ساتھ ہی تحریر نے بھی ترقی پائی۔ دوستو، انسانی ترقی کے اس پرانے دور میں پیپر کا کوئی وجود نہیں تھا۔ پرانے زمانے کا انسان پتھروں، کھالوں، چمڑے کے ٹکڑوں اور درخت کے بڑے پتوں وغیرہ پر مختلف چیزوں کی مدد سے کھود کھود کر لکھائی کو نقش کیا کرتا تھا۔ نرم لکڑی پر کھدائی کے ذریعے نقش و نگار بھی بنائے جاتے۔ مزید ترقی کے ساتھ انسان کے لکھار یعنی انسٹرومنٹس بھی ترقی پاتے گئے۔ انسان نے قلم، سلیٹ، چاک اور پروں کا استعمال بھی کیا۔ بہت سے مسلمان بادشاہوں نے خطاطی کے ذریعے اپنا رزق حاصل کیا۔ 18ویں صدی عیسوی تک خطاطی یعنی لکھنا اور کاپی کرنا ایک خاص پیشہ رہا، کیونکہ اس زمانے میں نہ تو پرنٹر تھا اور نہ ہی فوٹوسٹیٹ مشین، اس لیے کتابوں اور رسالوں کی نقل ہاتھ سے لکھ کر بنائی جاتی تھی۔ پھر پیپر کی ایجاد کے بعد لکھنے کے لیے پیپر کا بھی استعمال ہونے لگا۔ اسکولوں اور درسگاہوں میں تعلیم دینے کے لیے قلم اور تختی کا استعمال ہوتا۔ پاکستان میں بھی 1980 تک تختی کا رواج تھا۔ آج بھی پاکستان کے گاؤں دیہات میں کہیں کہیں پرائمری تک تختی لکھوانے کا رواج ہے۔ موجودہ دور کے کاغذ کی ابتدا صحیح معنوں میں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد شروع ہوتی ہے، جو صاف، شفاف اور اسموتھ ہوتا ہے۔ کاغذ ایک پیچیدہ عمل سے بن کر تیار ہوتا ہے۔ اب ہم سن 2000 عیسوی میں آ جاتے ہیں۔ یہ جدید دور ہے، یہاں ہر کام مشینوں سے لیا جاتا ہے۔ انسانی ترقی انتہا کو پہنچتی ہے۔ کمپیوٹر، انٹرنیٹ، آٹومیٹک مشینز اور موبائل، سیل فونز، ٹیبلٹ، لیپ ٹاپس اور ان طرح کی بے شمار چیزوں کا استعمال نہایت عام ہو جاتا ہے۔ سن 2000 کے بعد علم اور تحریر کی تاریخ میں اہم موڑ آتا ہے۔ موجودہ دور میں ہاتھ کی لکھائی کا رواج تقریباً ختم ہوتا جاتا ہے۔ اس کی جگہ شارٹ ہینڈ، فیکس، ٹیلی گرام، آڈیوز، ویڈیو میسیجز، وائسز اور ٹائپنگ لے لیتی ہے۔ شارٹ ہینڈ، فیکس، ٹیلی گرام تو اب ناپید یعنی ختم ہو چکے ہیں، مگر ویڈیوز، آڈیوز، میسیجز، وائس میل، میلز اور اس طرح کی بے شمار چیزیں اب بہت عام ہیں۔ اب کمپیوٹر میں ڈاکیومنٹس محفوظ کیے جاتے ہیں۔ موبائل اور ٹیبلٹس نے تو کمال ہی کر دیا ہے۔ اب پوری تعلیم موبائل اور ٹیبلٹس پر حاصل کی جاتی ہے۔ جدید دور اب انٹرنیٹ کا دور ہے۔ کورونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے انفارمیشن ٹیکنالوجی بہت عام ہو گئی ہے۔ زوم ایپ پر اب ہزاروں میل دور بیٹھے اساتذہ یعنی ٹیچر سے آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، لیکچرز لے سکتے ہیں۔ یوٹیوب سے بھی آپ لیکچرز کی ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنے موبائل سے نوٹس کی پکچرز لے سکتے ہیں۔ دنیا جہان کے علم آپ کے اپنے ڈور اسٹیپس پر پائے جاتے ہیں، یعنی اب آپ کے قدموں میں ہیں۔ موجودہ دور علم کی تاریخ میں یقیناً حیران کن دور ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی علم کے فروغ کے لیے ہر دم کوشاں ہے۔ دوستو، یہ تھا علم و تحریر کا اب تک کا سفر۔ اب اس نے اور آگے جانا ہے اور ترقی پانی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جدید دور میں اب اسکول اور کالج جانے کی ضرورت رہے گی یا نہیں؟ جدید دور کے روبوٹس اب ہمیں تعلیم دیتے ہیں یا نہیں؟
کاپی پین قلم انک کا رواج کیا صحیفہ ہستی سے مٹ جائے گا کیا نہیں؟ لاک ڈاؤن اور کرونا کے گزرنے کے بعد تعلیم کی موجودہ شکل برقرار رہے گی یا نہیں؟ ان سوالوں کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔ جدید دور میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس کا جواب اب آپ کو تلاش کرنا ہے، کیونکہ جدید دور کے ستارے اب آپ ہو۔ اب اپنی میزبان عائشہ کو دیجیے اجازت۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔